بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میلاد اکبر کی کتاب ہے میرے پاس، وہ زمانے کی رکھی ہے، کافی دنوں سے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ سے بہت بہترین کلام ہے اس میں، تو بڑے ہی عرصے سے خواہش ہو رہی تھی وہ پڑھوں نا۔ آپ سب نے سنا ہے، آپ سب کو پتہ بھی ہے وہ۔ ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، کسے توحید کی بیریا ہو رقم، سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم، سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، فرش تابے عالم بالا وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، روح قالب میں ڈالنے والا، دام غم سے نکالنے والا، دام غم سے نکالنے والا، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، جنگلوں میں وہ بے قصوں کا رفیق، مشکلوں میں ہے وہ بے بسوں کا شفیق، مشکلوں میں وہ بے بسوں کا شفیق، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، غمزدوں کا ولی غریب کا یار، سب کا بگڑی اڑی میں کھیون ہار، سب کا بگڑی اڑی میں کھیون ہار، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ، خلق کرنے لگی جو بے ادبی، بھیجا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا اس نے محمد عربی، ربی سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا حبیب اللہ۔ میں چھوٹی تھی تو قرآن پاک جب بھی پڑھتی تھی نا، تو اس میں آخر میں نا وہ ایک پیپر رکھا ہوتا تھا، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ اس میں 12 کلمے ہیں، اور یہ سارا جو پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، ہر پیغام میں شروع ہونے سے یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے۔ وہ اتنے زبردست کلمے ہیں بھائی، بیان اتنا زبردست ہے، دعا ہے، التجا ہے اللہ کے۔ تھوڑا سا آپ کو سناتی، یہ کل 12 ہیں لیکن آپ کو تھوڑے چھوٹے کر کے سناؤں گی۔ نمبر 1، اے فرزند آدم، روزی کا غم نہ کھا جب تک میرا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور میرا خزانہ کبھی خالی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے فرزند آدم، ظالم بادشاہ یا امیر کبیر آدمی سے مت ڈر جب تک میری سلطنت ہے، اور میری سلطنت ہمیشہ کے لیے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، اے فرزند آدم، مخلوق میں کسی سے زیادہ محبت مت کر، اور کسی سے زیادہ اپنی حاجت کے لیے مت مانگ جب تک کہ تو مجھے پائے گا، تو مجھے جہاں چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا مجھے پائے گا۔ نمبر 4، اے فرزند آدم، میں نے کائنات میں سب چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں، اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، بس تو اپنے آپ کو دوسروں کے دروازے پر ذلیل مت کر۔ 5واں کلمہ، اے فرزند آدم، میں جس طرح تجھ سے آنے والے کل کا عمل نہیں مانگتا، اسی طرح تو بھی مجھ سے کل آنے والی روزی پیشگی مت مانگ۔ 6واں کلمہ، اے فرزند آدم، جس طرح میں نے تیری قسمت لکھ دی ہے اس پر راضی رہ، اور نفس امارہ کی خواہش اور دل کو میری یاد سے غافل مت کر۔
6 کلمے رہ گئے، 6 میں کل آپ کو سناؤں گی. یہ مجھے اتنے بھی زیادہ پسند ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. میں چھوٹی سی تھی تو یہ اردو میرے سارے لکھے ہوئے تھے نا، تو میں روزانہ پڑھتی تھی. اس سے ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 کلمے باتیں آسمانی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید سے چنے گئے ہیں. جو ایماندار ان کو ایک ورق پر لکھ کر ہر روز ان کو پڑھے اور ان باتوں پر عمل بھی کرے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جی. اور اب بھی مجھے ان کلموں سے بہت محبت ہے، اور کتنے دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی یہ بتاؤں. اگر آپ کہیں گے تو میں فوٹو کاپی بھی آپ ادھر نیٹ پہ نا لگا دوں گی، آپ نوٹ کر لیں یا آپ دیکھ لیں. پھر آج گرمی بڑی، موسم بڑا گرم رہا، دن بہت سخت گرم تھا، اتنا سخت گرم تھا کوئی حد ہی نہیں. ابھی مئی کا مہینے ہے. ہم چھوٹے تھے تو ایک اس وقت اردو کتاب میں ایک نظم ہوتی تھی: آ پہنچا مئی کا مہینہ، بہا ایڑی سے چوٹی تک پسینہ. کیا پتہ جب چھوٹے تھے ایسی گرمی ہوتی ہے. وہ یہ بھی مئی ہے تو وہی نظم ہمیشہ مجھے، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہمیشہ یہ نظم یاد آتی ہے. بہت زبردست. اسماعیل مریٹھی، ان کی بڑی زبردست نظمیں ہوتی تھیں، بہترین کلام اس وقت لکھا جاتا ہے. اور کتابوں میں بھی اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی نظمیں، اچھے اچھے مضمون ہوتے تھے. چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں بھی بچوں کو ہر طرح سبق ملتا تھا. اب بھی کہانیاں مضمون چھوٹے چھوٹے کاٹتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ نئے لوگ ہیں کس طریقے سے لکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم چھوٹے تھے ایک ایک مضمون پڑھتے تھے، کتنے دن ہمارے دل میں اس مضمون کا، اس کہانی کا دل پہ اثر ہوتا تھا. یا سادہ وقت تھا، ٹائم بڑا تھا، ہر بات سوچ سمجھ وقت ملتا تھا. اب بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایک کہانی پڑھ کے دوسری تیسری چوتھی 5 کہانی ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں. ان پہ اس باتوں کیا، اس وقت ایک کہانی کو بڑی بات سمجھا جاتا تھا. کوشش یہ کی جاتی تھی کہ دل سے پڑھا جائے، غور سے، اور سمجھا جائے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ بس بھاگتے جاؤ، آگے بھاگو اور بھاگو اور بھاگو. اثر کیا ہو دل دماغ، جب آرام سے پڑھیں گے تو دماغ میں بات اثر کرتی ہے. جیسی تیزی ہو رہی ہر بات میں، ہر کام میں، نہ کوئی فائدہ ہے نہ سکون ہے، بے رامی بن گئے. بات کا اس وقت دل پہ اثر ہوتا تھا، بچے غور سے سنتے تھے، دل پہ اثر کرتی تھی بات. اب اوپر سے سن لیتے ہیں، اوپر بات رہ جاتی ہے، دل کہیں ہوتا ہے، بات کہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور بچوں کے دل دماغ روشن کرے. بہت زیادہ دعا مانگی سب بچوں کے لیے، اپنے سب بچے جتنے بھی ہیں فیملی کے سب بچوں کے لیے، گلی محلے کے بچوں کے لیے بھی دعا مانگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ روشن کر، ان کی حفاظت کر، گھر کے اندر گھر کے پاس سوتے جاگتے ان کی حفاظت کر، اور انہیں بہترین انسان بنا، نیکی کی ہدایت دے. وقت ضائع نہ کریں، روپیہ پیسہ ضائع نہ کریں، فضول چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں. بہترین مستقبل عطا ہو. ہماری امی جی کہتی تھی بچوں کے لیے مستقبل کی دعا مانگو، ہمیشہ یہ کہتی تھی اچھے مستقبل کی. مستقبل میں سب کچھ چھپا ہے. پڑھ لکھ بھی اگر کوئی انسان نہ بنا تو کیا فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرے ان بچوں کی، ہم سب کی بھی کرے. نیکی کا ہدایت کی سب کو ضرورت ہے. آج میں نے پرانے کاغذات کھولے، ان میں ایک بہت پرانا کاغذ ہے، اور اس پہ نہ کوئی تاریخ نہ سانہ ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک بار بھائی جان نے مجھے لکھ ہی دیا تھا، بڑے بھائی جان نے، حاجی خورشید محمد نے صاحب نے، ان کی لکھائی بھی ہے. دل تو کرتا ہے یہ پرنٹ سب کو بھیجوں. ان کے ہاتھوں کا لکھا کاغذ میرے پاس ہے، اور اس میں کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تھا کہ یہ کہتے ہوئے سجدے میں جائیں: اے اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یا اللہ تو بہت اچھا ہے. میں تیری بندی ہوں یا میں تیرا بندہ ہوں. میں تیرا نوکر ہوں، میں تیری نوکر ہوں. مطلب یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی لڑکی پڑھے تو بھئی لڑکا کو پڑھے یا مرد، بھئی میں شیطان کا نوکر نہیں ہوں. اللہ تو مجھے اپنے اچھے کاموں کی توفیق دے.
اور برے کاموں سے بچا۔ اے اللہ تو مجھ کو آگ سے بچا اور جنت میں داخل کر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا لیں اور کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقہ انہوں نے بتایا سجدے میں جا کر پڑھنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا۔ میں یہ اس پروگرام کے ساتھ ہی نیٹ پہ یہ بھی کہوں گا، ان کی لکھائی آپ سب دیکھ لیں۔ اب مجھے صحیح یاد نہیں کب انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا تھا۔ وزن بہت زیادہ آتے ہیں، بہت دل خفا ہوتے ہیں۔ انسان جب پاس ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی ہے، جب چل جاتے ہیں تو بس دل رہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں اکیلی ہوگی، بالکل اکیلی ہوگی۔ یہ ساری کالونی مجھے خالی خالی لگتی ہے، اور رونق ہی نہیں ہے اور روشنی نہیں ہے۔ اتنی تیز دھوپ میں آتے تھے، کبھی کبھی تیز بارش میں بھی آتے تھے، میں خفا ہوتی تھی، باجی نے تھی بارش میں آپ نہ آئے، تیز دھوپ میں نہ آئے۔ جب رخصت ہوتے تھے میں دروازے میں کھڑی رہتی دیکھتی رہتی تھی۔ جب بہت ایسا چلتے تھے تو میں کہتی تھی آپ سڑک سے گزریں، درمیان سے نہ گزریں، کوئی پتھر ہوتے ہیں کہیں آپ کا پاؤں نہ سلپ ہو جائے۔ دو دن بارش ہوتی تو چل بارش میں آ جاتے، کچھ سب خیر ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ماں باپ ہوتے ہیں یا پھر بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں جو بے انتہا خیال رکھتے ہیں، انہیں ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بیمار تھے تب بھی مجھے یہی کہتے تھے کوئی کام ہو تو مجھے بتانا۔ یقین کریں میں نے کبھی بھی باجن کو کوئی سوال نہیں ڈالا تھا، کبھی بھی۔ پھر بھی اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے تھے۔ جب تک ہمت تھی بہت مشکل سے مسجد آتے، دھکے کھاتے وہاں سے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے ان کو پکڑ کے اوپر مسجد کی بہت زیادہ سیڑھی تھی، ان کے پاس پہنچ جاؤ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، خود بات کر کے ان کو بتاتے تھے کہ بھائی میں ہوں۔ کبھی بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے پاس کھڑے ہیں، کبھی انہیں آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں تھا۔ میں جاتی کہتی بھاجن میں آٹا کون کے آئی ہوں، میں بھی یہ کام کر کے آئی ہوں، کہتے تھے یہ ساری تیری نیکی لکھی جائے گی۔ کہتے تھے عورتیں جتنا کام کرتی ہیں سب نیکی میں لکھا جاتا ہے، نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے جو عورتیں کام سے گھبراتی ہیں نہ گھبرایا کرے۔ محنت میں عظمت بتایا گیا، محنت میں عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو کسی کام کے لیے بھیجا، نہ صرف کھانے اور سونے اور جاگنے کے لیے تو نہیں بھیجا، نہ یہ کام تو جانور بھی کھا رہے ہیں۔